الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتعالى الأوالي بطيبه وذكره ورعاه. برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس کے روزے سے، سحر سے، تراویح سے، افطار سے اس کی ہم قدر کر سکیں. الحمدللہ ہمارا تسلسل جو جاری ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو مختصر کچھ چنندہ آیتیں ہم سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آج جو آیتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جس پہ اللہ تعالیٰ فرعون کو کیسے غرق کیا اور فرعون مرنے سے پہلے کیا بولا. جب موت کو سامنے دیکھا، فرعون انا ربکم الاعلیٰ بولا تھا، میں رب ہوں، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن رات میں جاتا اور اللہ کی عبادت کرتا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن دن میں وہ اپنے آپ کو رب بولتا تھا اور اپنے گھر کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھا تھا. فرعون بڑا ظالم، جابر، ظلم کرنے والا. جب بنی اسرائیل پہ بے انتہا ظلم کیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے. سامنے سے جب اطلاع ملی دوسرے دن صبح فرعون کو کہ بنی اسرائیل چلے گئے، تو بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے، دریا نیل کے پاس آ گئے. دریا نیل کے پاس آنے کے بعد قوم بولی، دریا آ گئی سامنے، پیچھے فرعون. تو قوم بولی کہ ارے موسیٰ تم تو ہمارے کو ہلاکت پہ ڈال دیے، یہاں تو اب سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، چھوڑی گا نہیں. وہاں کیسا بھی تکلیف برداشت کرتے تھے ذلت میں، لیکن زندہ تو تھے کم از کم. اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دریا پہ مارے، دریا دو ٹکڑے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس میں نکلی. اس کے بعد جب فرعون داخل ہوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کیا بولا دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا. پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہی دیکھا انہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئے دریا سے، وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ دریا میں داخل ہوا. کس ارادے سے داخل ہوا؟ کہ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کر دو، اس ارادے سے وہ داخل ہوا اور زیادتی کے ارادے سے ہی چلا. یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ دریا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہاں پہ آ گئی، یہاں فرعون آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا، انہیں دریا سے چلے جا رہے ہیں، انہیں بھی اپنی فوج کو لے کے آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ دریا کے اس پاس نکل گئی. اللہ تعالیٰ کیا کہ دریا کو ملنے کا حکم دیا، دریا مل گیا اللہ کے حکم سے. اللہ قدرت والا ہے، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرا وہاں پہ. قدرت کے مظاہرے سے یہ بتایا کہ ہم دریا میں راستہ دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دریا میں راستہ دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نکل گئی، لیکن جب فرعون اس کے اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کو اس میں غرق کر دیے. جیسے جب غرق ہو رہا تھا فرعون، تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ارشاد فرمایا، ڈوبنے لگا. جبکہ وہ یہاں تک ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے. میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے.
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، وانا من المسلمین، میں فرمانبردار ہوں۔ مرنے سے پہلے وہ ایمان لا رہا، مرنے سے پہلے وہ فرعون ایمان لا رہا، لیکن مرنے سے پہلے جو ایمان ہے، جو توبہ ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، یاد رکھ لینا۔ اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے تک قبول ہے۔ اگر دریا میں داخل ہونے سے پہلے بھی اگر فرعون بول دیتا وانا من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کو غرق نہیں کرتے۔ جب دیکھ لیا موت سامنے آ گئی، موت ہے، اب مرنے کے وقت میں موت کو جب دیکھ لیا انہیں، جب بول رہا انہیں کہ میں بنی اسرائیل کے اللہ پہ ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں آگے، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب دیا گیا اللہ کی جانب سے، اب ایمان لاتا ہے، اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل، یعنی فساد پیدا کرنے والوں میں داخل رہا۔ اب ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ اب ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو آخری وقت میں ایمان لایا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ اس کے جسم کو محفوظ رکھا، اس کے جسم کو محفوظ رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے، آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے، یعنی جو ایمان لایا، اگر ہم جاگتے میں ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ہماری لاش کی بھی حفاظت فرمائے گا، ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے مومن کے اوپر زمین کے لیے حرام ہے کہ مومن کے جسم کو کھائے، زمین پہ حرام ہے کہ مومن کے جسم کو کھائے۔ مومن کا جسم جیسا ہے قیامت تک ویسے ہی رہے گا، مومن کا جسم، مٹی مومن کے جسم کو نہیں کھا سکتی، تو ایمان والا ہوتا ہے۔ یہاں فرعون ایمان لایا، کب؟ مرتے وقت، اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تو مفسدین میں سے ہے، اب تک تو سرکشی کرتا رہا، جب موت کو دیکھا تو ایمان لایا، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تو آج ہم نے صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے جو تیرے بعد آنے والے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیوں بولے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم تیری لاش کو نجات دیں گے؟ سمندر میں غرق کر دے سکتے تھے، سمندر میں غرق کر دے سکتے تھے۔ انہیں آخری وقت میں بولا کہ میں ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ ایمان لایا تو تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت بن جائے، آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت بن جائے۔ اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کے وقت میں، موت کے سامنے ہم کچھ بھی کریں اللہ کو قبول نہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ، یہ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ موت کس کی کب ہے نہیں معلوم، اسی لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے رہنا، مولا یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، معاف فرما۔ ربنا ظلمنا، عادت بنا لینا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا ظلمنا۔ ہم جب بھی موقع ملا یہ آیت ہم پڑھنا، یہ دعا پڑھنا۔ کیا بول رہے ہیں ہم؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر لیا مولا، تو اگر نہیں بخشیں گا ہمارے کم کھا لیں گے۔ وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم پہ رحم نہیں کریں گا تو ہم نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے، مولا تو رحم فرما، تو رحم فرما، تو رحم فرما۔ جب بندہ مسلسل بولتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں جنت ہوگا۔ کیونکہ بندہ، شیطان میں، آدم علیہ السلام میں یہی فرق ہے تھوڑا سا۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ شیطان بھی عبادت گزار بنتا تھا، زمین کا کوئی ایسی جگہ نہیں، چپا نہیں جہاں پہ اس کے سجدے کا نشان نہیں، اتنی عبادت کرا، اتنی عبادت کرا، اتنی عبادت کرا اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مولد الملکوت بنا دیے، لیکن تکبر کرا، نافرمانی کرا، تکبر کرا، نافرمانی کرا۔ اور ایک نافرمانی آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، ایک نافرمانی کہ لغزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی تو شیطان کو مجھے کیا کرا، تو ایسا کیوں کرا، تو کیا بولا شیطان؟ انا خیر منہ، بولا میں بہتر ہوں آدم سے،
میں آگ سے پیدا ہوا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، آگ کا کام جلانا ہے، آگ اوپر کی جانب جاتی ہے، مٹی نیچے کی جانب جاتی ہے، میں اچھا ہوں، تکبر کرا۔ وہی لفظ آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کیا بولے؟ مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ تو غلطی پہ جو معافی مانگتا ہے وہ آدم علیہ السلام کی سنت پہ ہے، اور جو غلطی پہ جو تکبر کرتا ہے وہ شیطان کی سنت۔ شیطان کا ٹھکانہ جہنم، آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ جنت۔ جو جس کی پیروی کرے گا، غلطی دونوں سے ہوئی، لغزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اللہ کی نافرمانی آدم علیہ السلام سے بھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بولے وہ جھاڑ کے قریب نہ کو جاؤ ورنہ ظالمین میں سے ہو جاتے تم۔ لیکن شیطان مرغلایا، آپ جھاڑ کے پاس چلے گئے، گندم کھا لیے، آپ اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن نافرمانی کرنے کے بعد روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھ سے آنسو جو بہتے تھے وہ نالے بن گئے، اور جو خوشبودار درخت جو ہیں اود کے، لوبان کے، وہ آپ کے آنسوں سے جو سیراب ہوئے وہ درخت بنے۔ جو دنیا میں جو خوشبودار درخت ہے اس کی آبیاری جو ہوئی، اس کو جو پانی دیا گیا وہ آدم علیہ السلام کے آنسوں کا پانی دیا گیا، وہ خوشبودار درخت ہے۔ شیطان نہیں کر فرق، غلطی انسان سے برابر ہوتی، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نادم ہو جائے اللہ کے سامنے، معافی مانگے اللہ سے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، مولا معاف فرما۔ ربنا ظلمنا، ادراک کے ساتھ، احساس کے ساتھ بولنا، ربنا ظلمنا، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پہ ظلم کر دیا، اپنے نفسوں پہ میں نے ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اگر تو معاف نہیں کریں گا تو رحم نہیں کریں گا، اگر تو معاف نہیں کرے تو رحم نہیں کرے گا تو میں کیا ہوں گا؟ میں خسارہ، نقصان اٹھانے والے میں ہو جاؤں گا۔ مولا معاف فرما، ربنا ظلمنا، یہ استغفار، اللہ سے معافی، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مرنے سے پہلے جب دکھ گیا آپ کو، فرشتے دکھ گئے، سمجھ میں آ گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب ربنا ظلمنا وہ کام آنے والا نہیں۔ موت کے فرشتے دکھ گئے، موت کا دروازہ کھل گیا، پھر ربنا ظلمنا کام آنے والا۔ شیطان فرعون بول رہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے اللہ پہ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، انا من المسلمین بول رہا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں بول کے بول رہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کر رہے، اس کے ایمان کو قبول نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے ایمان کو قبول؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ موت کے دیکھ کے ایمان لایا۔ اس لیے ہم کوشش کرنا کہ ہم زندہ جب تک ہیں، ہم موت کا ہمارا دروازہ نظر آنے سے پہلے ہم استغفار کریں، معافی مانگیں۔ ہم گنہگار ترین بنتے ہیں۔ ہم یہ تصور کرنا کہ دنیا میں کوئی سب سے زیادہ گنہگار ہے تو میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ مولا مغفرت فرما، معاف فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو میرے نیکیوں سے مبدل فرما۔ ہم دعا کرنا اللہ سے، ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر رکھنا۔ ربنا ظلمنا کیسا بولنا؟ ہم ادراک، احساس کے ساتھ بولنا، ربنا ظلمنا۔ ہم خالی پڑھ لے رہے ربنا ظلمنا، دعا ہم پڑھتے، ہم دعا مانگتے نہیں اللہ سے۔ اللہ سے دعا مانگنا، پڑھنا نہیں۔ ہم دعا پڑھتے، ربنا ظلمنا، ربنا آتی، جتنے بھی ہم دعائیں یاد ہیں ہمارے کو پڑھتے۔ پڑھنے کے لیے میں ہمیشہ میرے بیان میں بات پہ رکھتا ہوں ہمیشہ کہ تھوڑی دعائیں رکھو، لیکن اس کا ترجمہ سمجھو، اس کا ترجمہ ہم کو معلوم رہنا۔ تو ترجمہ معلوم رہا تو ہم کو احساس ہوتا۔ ہم کو ایک یہاں پہ لڈو رکھا ہوا ہے، دودھ پیڑا رکھا ہوا ہے، ایک دودھ پیڑا ہم کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اور ایک آئٹم رکھا ہوا ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے۔ جیسے ہم دودھ پیڑے کو دیکھیں گے ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میٹھی چیز کھانے کی چیز ہے، جبکہ کوئی اور چیز ہم کو معلوم ہی نہیں تو کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ کوئی ایک چیز رکھی ہوئی ہے، نہ ہم کبھی اس کو دیکھے، نہ ہم کو نہیں معلوم وہ پھل ہے، ترکاری ہے، کیا ہے وہ چیز ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ دودھ پیڑے کے بارے میں، یہ برفی کے بارے میں ہم کو معلوم ہے یہ میٹھی چیز ہے، کھانے میں اس کا یہ لذت ہوتا ہے، یہ مزہ رہتا، وہ اس کے اندر ہمارے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے۔ تو دعا جو مانگ رہے ہیں ہم، جو دعا کر رہے ہیں ہم، اس کا ترجمہ اگر ہم کو معلوم رہا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اللہ کو، تو ہمارے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ نہیں تو کوئی بات نہیں، 10 بار میں، 50 بار میں، 100 بار میں ایک آدھ بات ہوگی، وہ ایک بار میں جو کیفیت پیدا ہوگی نا، وہ جب مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ ہر بار کیفیت نہیں آتی، ہر بار ہم کو احساس نہیں ہوتا، ہر بار ہم وہ لیول پہ نہیں جاتے، کبھی کبھی چلے جاتے، وہ کبھی کبھی ایک بار بھی چلے گئے، اللہ قبول کر لیا، ختم، ہماری بخشش ہو گئی۔ کوشش کرنا ہم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین،
جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبقت عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ یا الہ العالمین، رفیع صاحب کے اہلیہ کے آپریشن میں اللہ اپنے صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عنایت فرما، آپریشن کامیاب فرما، یا الہ یا الہ العالمین آپریشن کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین معیشت کو درست فرما، تیرے بہتر جو بہتر ہوتا ہے مطلب بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق، بہتر سے بہتر عطا فرما۔ واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وانت معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔